بریگیڈیئر سدید انور ملک صاحب. بہت شکریہ. جیسے کرنل صاحب نے کہا تھا آخر میں جو کچھ آتے ہیں ان کے بعد کہنے کو کچھ نہیں رہتا. ابھی تک جنہوں نے باتیں کی ہیں وہ سب حکیم صاحب سے کسی نہ کسی صورت میں کنیکٹ تھے. میں ایک ڈسکنیکٹ شخص کی حیثیت پہ جو ان کو میں نے دور سے دیکھا تھا وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. میں ذاتی طور پہ ان سے 4 دفعہ ملا تھا. ایک دفعہ میں ایک مریض کو لے کے ان کے جو بندر روڈ کے پاس ان کا شفا خانہ تھا وہاں گیا تھا، اور وہاں دیکھ کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی. اس وقت مجھے فرینکلی میں باہر سے آیا تھا کراچی کے اندر نیوی میں ٹریننگ کے لیے، تو مجھے زیادہ معلوم نہیں تھا ان کے بارے میں. کبھی کبھی ان کا ہمدرد نونہال پڑتا تھا، لیکن بہرحال جب میں آیا تو فجر سے پہلے لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میری باری آئی تو پورے دھیان سے انہوں نے میرے ساتھ مریض کو دیکھا اور ان کی دوائیں سجیسٹ کی، جو کہ ہم نے جا کے ان سے نیچے سے لی. دوسری دفعہ میں نے ان کو میں لنڈن ایمبیسی میں تھا. اس زمانے میں ایمبیسی تھی کیونکہ ہم ہائی کمیشن تو بعد میں بنا، ہمیں ضیاء الحق کے زمانے میں کامن ویلتھ سے باہر تھے تو ایمبیسی میں تھا. تو میں کسی کو چھوڑنے کے لیے اندر گیا ہوا تھا تو حکیم صاحب تشریف لا رہے تھے. اپنے سفید براق ان کی شیروانی تھی، پجامہ تھا اور آ رہے تھے. تو میں نے ان کے بارے میں اس وقت تک جو بات میں نے شروع کی تھی وہ بات کی تھی. بعد میں کچھ جانتا تھا. میں ان کو سلام کیا، انہوں نے بڑے شفقت سے جواب دیا. پھر ان کو وہاں سے لے کے میں ڈپلومیٹک زون سے لے کے باہر لے کے آیا ان کو، اور اس کے بعد ہم نے ان کو ایمبیسی میں انوائٹ کیا. یہ میری تیسری ملاقات تھی ان سے، اور انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ہمارے دل پہ، ایمبیسی کے اسٹاف پہ نقش ہوتی گئی تھی. وہ حقیقتاً ایک ان کا زندگی کا نصب العین جو تھا وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی تھا. یہ تعمیر و ترقی میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز پہ جو شارع فیصل ہے اس کے سامنے نیوی کی ایک کالونی ہے. اس نیوی کی کالونی کے ساتھ ایک عائشہ بابانی اسکول ہے. اس اسکول میں 1980s میں وہاں پہ ایک 100 فٹ طرف 60 فیٹ کا ایک اشتہار، ایک نیون سائن لگا ہوتا تھا. ہمدرد لکھا ہوتا تھا اور اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو. اور جب میں نے پوچھا اس کے کتنے پیسے لگے ہوں گے تو اس زمانے میں بھی مجھے بہت ہیوج لگے تھے. مجھے کہا گیا کہ اس سائز کا اشتہار اس جگہ پہ 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے اس کا. تو مطلب انہوں نے صرف ہمدرد کا نام لکھا ہوتا اور ساتھ میں لکھا تھا پاکستان سے محبت کرو اور پاکستان کی تعمیر کرو. اور اسی چیز کے اوپر حکیم صاحب نے ہمیں ایمبیسی میں جب یہ آ رہے تھے تو میں نے جا کے شہریار خان ہمارے ایمبیسڈر تھے ان کو بتایا، تو ان سے رابطہ کر کے ان کا نے بلایا اور انہوں نے اس چیز پہ ہمارے سے ڈسکس کیا تھا. اور اسے ایلیبریٹ طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے. ابھی دیکھیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا اس ٹاپک پہ بھی دوسرے ٹاپک پہ بھی، جس طریقے سے جس پیرائے میں انہوں نے بات کی بہت پیارے طریقے سے انہوں نے کی تھی. وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. انہوں نے مطلب کیا، حکیم تو وہ تھے پروفیشن، لیکن اس کے بعد وہ جب گورنر بنے تو وہ صرف اور صرف اپنے میرٹ پہ تھے. دیکھیں آپ، ہیلتھ اور ایجوکیشن کسی بھی قوم کا بیسک ضرورت ہوتی ہے، اور انہوں نے ایجوکیشن کی جو درجہ اتم ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی ایک یونیورسٹی قائم کی. اور جب وہ گورنر ہوئے، ابھی تو 18th امینڈمنٹ آ گئی ہے، سارے کنٹرول چیف منسٹر کے پاس چل گئے. اس زمانے میں یہ جو ایجوکیشن کے چانسلر وغیرہ تھے وہ گورنر ہوتے تھے، ان کو کنٹرول کرتے تھے. انہوں نے اس زمانے میں 2 یونیورسٹیاں اور بھی اپروو کی تھی، بیکاز ان کو معلوم تھا کہ دنیا میں ترقی کے راز جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے تھرو ہیں.
اور جو انہوں نے یہاں پہ کیا، ہم موسٹ آف اس، ہم زیادہ تر لوگوں نے حکیمت المتنم ہم جا چکے ہیں، اور وہاں دیکھ کے ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، اور یہ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ شاید مختلف کریں، کہ حکمت کو میرے خیال کے مطابق حکیم صاحب آلٹرنیٹ میڈیسن کے طور پہ نہیں دیکھتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ یہ ایلوپیتھی سے کسی نہ کسی جگہ جا کے یہ ایک مقصد جو ہے وہ تو ایک انسانوں کی صحت یابی ہوتی ہے نا. اور جو ہمارے فزیشنز ہیں وہ بیسیکلی وہ ایجوکیشن جو کچھ حکمت میں یا دوسرے آیورویدک یا ان سے انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے، ان پہ فردر ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ کے بعد اس کی چیزیں نکال کے وہ دے دیتے ہیں. لیکن اس وقت جب میں مریض کو لے کے گیا تھا میرا ذہن مختلف تھا. لیکن اب جب میں عمر میں بڑھ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس آلٹرنیٹ میڈیسن سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وائی ناٹ ہمارے جو ایلوپیتھی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فارماکالوجی میں دس شوڈ بیکم اے سبجیکٹ فار دیم، کہ یہ چیزیں بھی ہیں، کیونکہ اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ان کو بھی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو کیا وہ تو میں عرض کر چکا ہوں، باقی احباب نے بھی بتایا. لیکن دیکھیں ابھی کرم صاحب نے بتایا، باقی وہاں سے بھی پتہ چلا انہوں نے 200 کتابیں لکھی. ابھی ہم جیسے جو لوگ 1 2 3 4 کتابیں لکھی ہوئی جنہوں نے، ان کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے چیزیں کرنی پڑتی ہیں. انہوں نے 200 کتابیں لکھی. ان کے سفر نامے ابھی تک چھپ رہے ہیں اور ہر جگہ وہ مقبول ہے. جاپان میں گئے، ان کے سفر نامے، دوسرے بھی ہیں، ایک ساتھ ان کے ساتھی تھے، ان دونوں نے مل کے کتاب لکھی. بے تحاشا یہ کوئی عام آدمی، وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. وہ ایک بہت خاص شخصیت تھے. اور دیکھیں انہوں نے جو شروع کیا تھا یہ روح افزا، وہاں سے چل کے میں نے پوسٹ گریجویشن ہمارے ہاں سر آپ کو تو معلوم ہوگا، وار کورس، اسٹاف کورس اور وار کورس لائک پوسٹ گریجویشن، وہ میں نے پیرس میں کی تھی. وہاں پہ ملٹری کالج ہے ان کا، وہاں کیا تھا. تو وہاں پہ گاغ دو ناغ ان کا ناردرن اسٹیشن ہے پیرس کا، اس کے پاس 2 پاکستانی دکانیں تھیں. جون کا مہینہ تھا، رمضان تھا. ہم لوگوں نے افطاری کے لیے اس کا نام تھا، آئی اسٹل ریممبر، کراچی اسٹور. ہم لوگ پیرس میں گاغ دو ناغ ناردرن اسٹیشن کے پاس کراچی اسٹور گئے، تو اس نے ہمیں وہاں پہ روح افزا پڑا ہوا تھا پیرس میں. یہ چیزیں میں نے بعد میں جب ایمبیسی میں اور بعد میں ہائی کمیشن لنڈن میں گیا تو یہ چیزیں میں نے ساؤتھ ہال میں دیکھی. ساؤتھ ہال جو ہے وہ سکھوں کے بعد یہ پاکستان اور انڈیا کی بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں، اور یہ روح افزا حکیم صاحب کا روح افزا وہاں پہ بھی تھا. ابھی میرے بیٹے کی ساس آئیں کہ وہاں سے، انہیں روح افزا بچپن سے پسند تھا. وہ ان کو کینیڈا میں مل رہا ہے، بالکل یہ سب جگہ ہے. تو یہ دیکھیں کہاں سے شروع کر کے کہاں سے. ہی واز این انٹرپرینور، ہی واز این ایجوکیشنسٹ، ہی واز اے ہیلتھ پروفیشنل. ماشاء اللہ سفر کیا انہوں نے اور سب کچھ کیا. ایسی ہمہ جہد شخصیت شاید ہی کوئی پیدا ہو. اور جو انہوں نے ہر نے جو اپنے تجربات ایکسپیرینس بتائے وہ ایک سے ایک ہوتے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں. لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا، ڈاکٹر شیخ صاحب نے، کہ کچھ اس کے بارے میں پولیٹیکل بارے میں بھی کہا تھا. دیکھیں ہم آج کل یہاں پہ ایک لیکچر ہوا تھا ہمدرد شورا میں، ڈاکٹر خالدہ غوث صاحبہ آئی تھی اور انہوں نے اس پہ بات کی تھی، اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا جو ہے اٹ ہیز کم ناٹ ٹو گو، یہ جائے گا نہیں.
لیکن ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے پر جو میسج آئے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو آگے ہی پاس کریں. سوچیں سمجھیں، اگر اس میں کوئی صحیح بات ہو تو ضرور پاس کریں، اگر نہیں ہو تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. آخر کے اندر بس میں ڈاکٹر شاہین حبیب صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو. بولنے کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں کمپاؤنڈ بینک میں ایچ ای جے میں تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سندل اور اس پہ میں نے کمپاؤنڈ بینک سے ٹیسٹ کرایا، سندل اور لیفینٹا پہ، تو وہ دونوں چیزیں اینٹی فنگل نکلیں، اور اینٹی فنگل کی بہت اہمیت تھی. میں کمپاؤنڈ بینک گئی، میں نے کہا آپ کیسے پتہ چلاتے ہیں؟ تو اس نے مجھے ایک تعویذ کی مانند اندر رکھا ہوا ہمدرد فارموکوپیا دکھایا، اور میں نے کہا کیا یہ حتمی اور آخری ہے جس سے آپ اپنی اینٹی فنگل اینٹی بائیوٹک ان سب چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بے شک یہ آخری ہے. تو لہذا حکیم صاحب کے بارے میں ایک سونیٹ تھا جو کہ خیر اب یہ ہے، اور ان کی تاریخ ولادت کے حساب سے تاریخ وار واقعہ نگاری ہے جو میں میڈم کو پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے بہت ہی عزیز ممبر انور چکاٹتے والا ریگولر ممبر سے تیرے یہاں اور ہیں، مگر شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں آپ. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اگلا اجلاس 30 نومبر کو ہوگا، وقت یہی ہے 3:30 بجے، مگر موضوع ایسا ہے دل دہران دینے والا. پاکستان میں سود سے پاک نظام کا نفاذ کیا ایسا ممکن ہے؟ پاکستان میں سود سے پاک نظام کا نفاذ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ایجنڈا ہے، اس پہ ذرا غور کر کے آئیے گا.